لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فللہ بس اللہ ہی کے لیے ہے الحجت البالغہ ایسی دلیل ایسی حجت البالغہ جو پہنچنے والی ہے یعنی جو بڑی قطعی ہے اور بڑی مضبوط ہے فلو شاء لہداکم اجمعین بس اگر وہ چاہتا تو البتہ ہدایت دے دیتا تمہیں سب کو۔ پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے ایک اعتراض پڑھا ہے پچھلے لیکچر میں مشرکین کا۔ یہ اعتراض صرف مشرکین مکہ نے نہیں کیا بلکہ یہ اعتراض پہلے بھی ہمیشہ سے لوگ کفار مشرکین کرتے رہے، اور یہ اعتراض مشرکین مکہ نے بھی کیا، اور یہ اعتراض آج بھی کفار ملحدین وغیرہ کرتے ہیں، بلکہ ہم مسلمانوں کی کم بختی کہہ لیجئے، اللہ معاف کرے، کہ لا علمی میں کئی دفعہ یہ اعتراض ہم مسلمان بھی کر دیتے ہیں۔ جس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باوجداد شرک کرتے، اور ہم کسی شے کو حرام نہ ٹھہراتے۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، اور اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتی، انسان بھی دیگر مخلوقات بھی۔ تو جب اللہ ہی مالک کائنات ہیں اور رب العالمین ہیں، تو اگر ہم اس دنیا کے اندر اگر ہم غلط کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم شرک کر رہے ہیں، اگر ہم شرک کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا؟ اگر ہم اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو ہم حرام کر رہے ہیں، اگر ہم نے اپنے طور پر اس کو حرام کیا ہے، تو پھر اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا؟ پھر اللہ تعالیٰ ہم پر انعام اکرام کیوں کرتا ہے؟ پھر اللہ نے ہمیں دنیا کیوں دے رکھی ہے؟ پھر اللہ ہم پر نعمتیں کیوں بھیجتے رہتے ہیں؟ یہ اعتراض فرعون نے بھی کیا تھا۔ فرعون نے کہا تھا اپنی قوم کے اندر، اس نے خطاب کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب اثر و نفوذ ان کی دعوت زیادہ پھیل گئی، تو فرعون نے اس کا جواب دینے کے لیے اپنی قوم کو خطاب کیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ فرعون نے اپنی قوم میں پکارا، کہنے لگا ہے میری قوم، کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ مصر جیسی تہذیب جو اس وقت کی سر چڑھتی تہذیب تھی، تو میں اس کا بادشاہ ہوں، اس کا کرتا دھرتا میں ہوں، اور یہ ساری نہریں اور یہ سارا سسٹم میرے انڈر چل رہا ہے، تو اب میں صحیح ہوں کہ یہ صحیح ہے موسیٰ؟ اگر یہ صحیح ہے تو اس کے پاس نہ کوئی بادشاہت ہے، نہ کوئی محل ہے، نہ کوئی باغ ہے، نہ کچھ اور ہے، یہ تو غریب ہے۔ ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبین، کیا میں ملک مصر کا بادشاہ اور یہ سارا سسٹم میرے انڈر چل رہا ہے، کیا میں بہتر ہوں یا یہ جو نعوذ باللہ ذلیل ہے اور یہ تو بات بھی واضح نہیں کر سکتا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ کی بحث ہے، جو کئی دفعہ کلاس کے اندر ڈسکس ہوئی قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، تو کچھ لوگ اللہ کے ارادہ کونیہ سے دلیل پکڑتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی قسم کے اعتراض پچھلے لوگ بھی کرتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔
عذاب کیوں آیا ان پر عذاب اس وجہ سے آیا چونکہ انہوں نے اللہ کے ارادہ شریعہ کی خلاف ورزی کی تھی. اگرچہ ان کا یہ اللہ کے ارادہ شریعہ اور اللہ کی مرضی کی مخالفت کرنا یہ بھی اللہ کا ارادہ کونیہ تھا، اللہ کے حکم سے ہی تھا. اللہ نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے وقتی طور پر، لیکن اللہ نے ایسے اجازت نہیں دی کہ انسان جو چاہے کرے. اللہ تو فرماتے ہیں اعملوا ما شئتم، تم نے جو کرنا ہے کر گزرو، انہ بما تعملون بصیر، اللہ تو تمہارے اعمال سے واقف ہے، اللہ تو تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا. تو یہ کوئی عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ جو چاہو کرو. مطلب یہ ہے کہ تمہیں اختیار ہے، اس اختیار کی جزا سزا تمہیں مل کے رہے گی. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ نصیحت کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے، آپ کا کام ڈنڈا چلانا نہیں ہے، آپ کا کام زبردستی کرنا نہیں ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں ہے، زبردستی انہیں آپ نے دین پر عمل نہیں کروانا. الا من تولی وکفر، ہاں جو منہ موڑے گا اور کفر کرے گا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ انہیں بہت بڑا عذاب دے گا. ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے. ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے اوپر ہی ان کا حساب ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ اعتراض ہمیشہ سے قومیں کرتی رہی حتیٰ کہ ہمارا عذاب ان پر آ گیا چونکہ اللہ کے ارادہ شریعہ کی خلاف ورزی کرتے تھے. پھر اللہ فرماتے ہیں تم یہ جو بات کہتے ہو تمہارے پاس ان باتوں کی دلیل کیا ہے؟ یہ جو تم شرک کرتے ہو، یہ جو تم اللہ کے علاوہ چیزوں کو حرام کرتے ہو، یہ تم دلیل پیش کر رہے ہو کہ چونکہ جی ہم یہ کام کر رہے ہیں اور ہمارے پاس نعمتیں بھی موجود ہیں، ہم پر اللہ کا عذاب نہیں آیا ابھی تک، تو اس کا مطلب ہے ہم صحیح ہیں. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی علمی، کوئی کسی پرانے نبی کی کتاب، کوئی کسی پرانے نبی کا سند در سند سلسلہ، کوئی قول، تو پھر پیش کرو اس کو ہمارے پاس نکالو. ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، کوئی کتاب لے آؤ پرانی، او اثارۃ من علم، یا کوئی علمی بات کسی پرانے نبی کی جو سینہ در سینہ اور جو سند کے ساتھ چلی آ رہی ہو، او اثارۃ من علم، نقل شدہ بات، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ابھی جو سارے لوگ مشرک ہوتے ہیں اور غلطی پر ہوتے ہیں تو ان کے پاس دلیل تو کوئی نہیں ہوتی. دلیل کیا ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ؟ وہی جو قرآن کریم کہتا ہے آبا پرستی، ہمارے بزرگ یہ کرتے رہے، ہمارے بڑے یہ کرتے رہے، یہ ہماری تو 70 سال عمر ہو گئی ہے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا یہ غلط ہے، آج تمہیں پتہ لگ گیا یہ غلط ہے، تم نے چھوکرے آج تم ہمیں بتاؤ گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. یہ دلیل ہوتی ہے، یہ دلیل ہے، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے، یہ تو ظن و تخمین ہے کہ ہمارے بڑے یہ کہتے رہے. یعنی کیا، یعنی کیسے ظن و تخمین ہے؟ یہ ظن و تخمین ایسے ہے، یہ اوہام ایسے ہیں. اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں ان انتم الا تخرصون، تم اندازے لگا رہے ہو. انہم الا یظنون، یہ اٹکل پچو لگا رہے ہیں. یہ کیسے اٹکل پچو ہے، کیسے گمان ہے؟ یہ ایسے گمان ہے. اصل میں جب کوئی بندہ کہتا ہے میرے باو اجداد میرے بزرگ یہ کرتے رہے، سب کو پتا ہے باو اجداد دلیل نہیں ہوتے، بزرگ دلیل نہیں ہوتے. اصل مقصود ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے یہ کرتے رہے، انہوں نے اپنے بڑوں سے سنا، انہوں نے اپنے بڑوں سے سنا، اور انہوں نے کسی نبی سے سن لیا ہوگا، انہوں نے کسی کتاب میں پڑھ لیا ہوگا. یہ ہے ظن و تخمین. یہ وہی ظن و تخمین ہے جو آج کل آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں وابستگیاں ہیں، ہمارے ہاں فرقہ واریت ہے، مذہبی وابستگی بھی ہے، سیاسی وابستگی بھی ہے، اپنی اپنی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، تنظیموں کی وابستگی بھی ہے. حق و انصاف کی بات تو اللہ معاف کرے، اللہ ماشاء اللہ کرتا کوئی نہیں ہے، اپنی وابستگیوں کی بات ہوتی ہے. جو ایک فرقے والا اس نے اپنے فرقے کی حمایت کرنی ہے، جو ایک سیاسی پارٹی کا ہے اس نے ایک سیاسی پارٹی کی حمایت کرنی ہے. وہ 100% صحیح کرے 100% غلط کرے، اس کو اس سے غلط صحیح سے مطلب نہیں ہے، اس کو تو سیاسی پارٹی کی حمایت کرنی ہے. ڈاکٹر ہے، اس نے ڈاکٹروں کی تنظیم ڈاکٹر کی حمایت کرنی ہے، وہ صحیح ہے غلط ہے. وکیل ہے، اس نے وکیل کی حمایت کرنی ہے. پولیس والا اس نے پولیس والے کی حمایت کرنی ہے. تو ہمارے یہاں تنظیمیں بنی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں انصاف کی بات کرو. تو اب کسی کو کوئی فرقہ واریت کا شکار ہے مذہبی، کسی کو کہا جائے قرآن کی آیت تو یہ کہتی ہے، حدیث مبارکہ میں تو یہ ہے، سب مسلمان کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن اور سنت حجت ہے، لیکن مانتا کوئی نہیں ہے عملاً. کہتے کیا ہیں؟ کوئی صریح آیت پیش کر دی جائے کسی کے موقف کے خلاف، کوئی صریح حدیث، صریح حدیث پیش کر دی جائے، پتہ کیا کہیں گے؟ آگے سے کہیں گے اچھا ہمارے ائمہ جو یہ بات کہتے رہے، ہمارے ائمہ جاہل تھے، تم ان سے زیادہ پڑھے لکھے ہو. کیا مطلب ہے اس دلیل کا؟ یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے.
بھئی آپ کے ائمہ تو اگر آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ ہمارے بھی امام ہیں، اگر آپ ان کی تقلید کرتے ہیں، امام مالک کی تقلید کرتے ہیں، امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی کہ کیا ہمارے ائمہ جاہل تھے، ان کے پاس دلیل نہیں تھی؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اگر دلیل ہے تو دلیل پیش کی جائے، دلیل کا دلیل کے ساتھ ٹکراؤ کیا جائے اور جو دلیل زیادہ بہتر ہے اس کو مان لیا جائے. کتنی سیدھی سی بات ہے. یہ ہے علمی طریقہ. جو بندہ یہ طریقہ اختیار کرتا ہے بہت اچھی بات ہے، وہ علم پر ہے، وہ دلیل پر ہے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا واثارۃ من علم ان کنتم صادقین. لیکن جو شخص یہ بات نہیں کرتا، جو بحث و مباحثہ میں اتر آتا ہے ہمارے ائمہ غلط تھے، ہمارے ائمہ جاہل تھے، تو بھئی اگر آپ کے ائمہ جاہل نہیں تھے اور واقعی وہ جاہل نہیں تھے، تو اگر اس کے خلاف کوئی بندہ بات کر رہا ہے، وہ آج کا بندہ وہ بات نہیں کر رہا، وہ بھی اسی دور میں ائمہ کرام کا اختلاف ہوا تو وہ دوسرے ائمہ کی بات کر رہا ہے. میں نے پہلے بھی مثال پیش کی تھی رفع یدین کی. احناف کہتے ہیں کہ جی جب ان کو صحیح حدیث پیش کی جاتی ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی، جن میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، جن کے صحت میں سب مانتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے. ان صحابہ کرام کی جب احادیث پیش کی جاتی ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیث ہیں، سینکڑوں احادیث ہیں، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی ان کو ضعیف یا موضوع نہیں کہہ سکتا، ان کی صحت پر اتفاق ہے سب کا. آگے سے کہہ دیتے ہیں کیا امام صاحب امام اعظم امام ابو حنیفہ کیا ان کو نہیں پتا تھا ان حدیثوں کا؟ بھئی ہمیں نہیں معلوم ان کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا، کوئی دلیل ہے ان کی تو پیش کی جائے. یہ ہے علمی بات. یہ ظن و تخمین کا انداز ہے، یہ انداز صحیح نہیں ہے. اب قرآن کریم کی آیت ہے کہ جی 2 سال دودھ پلایا جائے. امام صاحب سے یہ بات ثابت ہے کہ 2.5 سال دودھ پلایا جائے. اب وہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ مفسر ہیں قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، تو وہ قرآن کریم کے آیت میں نیچے وہ لکھتے ہیں، ترجمہ بھی کرتے ہیں، پھر آگے حاشیہ بھی لکھتے ہیں. تو ترجمہ میں وہ لکھتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ کہ جی بچے کا دودھ چھڑانا وہ 2 سال کا ہوگا. اور نیچے ترجمہ لکھتے ہیں قرآن کی اس آیت کا. اور حاشیے میں پتہ کیا لکھتے ہیں؟ حاشیے میں لکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم تو 2 سال دودھ پلانے کا ہے، امام صاحب کے ہاں دودھ پلانے کی مدت 2.5 سال ہے. امام صاحب کے پاس کوئی دلیل ہوگی. یہ تبصرہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ یہ ظن و تخمین اور یہ یعنی قرآن کی آیت کا ترجمہ خود کر رہے ہیں اور حاشیے میں یہ لکھ کر آگے چلے جاتے ہیں امام صاحب کے پاس کوئی دلیل ہوگی، یعنی امام صاحب کی بات مانیں گے، ہم 2.5 سال والے موقف پر ہی عمل کریں گے. امام صاحب کے پاس کوئی دلیل ہوگی، بھی دلیل ہے تو پیش کریں. قرآن کی آیت کے بالمقابل آپ نے امام صاحب کو قول پیش کر دی اور آپ یہ کہہ کے آگے چلتے بنے. یہ ظن و تخمین جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا رد کر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ ظن و تخمین ہے. یہی دلیل مشرکین پیش کرتے تھے. وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد یہ کام کرتے تھے، تو جب ہمارے آبا و اجداد یہ کام کرتے تھے، وہ نظر و نیاز دیتے تھے، وہ یہ کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے، تو ہمارے آبا و اجداد اگر یہ کام کرتے تھے، انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو دیکھا، 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 انہوں نے لازماً کسی نبی کو دیکھا ہوگا، کسی ولی کو دیکھا ہوگا، کسی کتاب میں پڑھا ہوگا. تو بتائیے اب مشرکین کی اس دلیل میں اور ہمارے ہاں یہ جو دلیل دی جاتی ہے ہمارے امام صاحب کو نہیں پتا، ہمارے بزرگوں کو نہیں پتا، یہ کیا دلیل ہو؟ یہ تو وہی دلیل ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی تمہارے پاس علم ہے تو پیش کرو. یہ آبا و اجداد کی بات نہیں کرنی، یہ ظن و تخمین کی بات نہیں کرنی. آبا و اجداد نے کسی نبی سے سن رکھا ہوگا، کسی کتاب میں پڑھ رکھا ہوگا، یہ ہوگا والی دلیل صحیح نہیں ہے. ان تتبعون الا الظن نہیں تم پیروی کر رہے مگر گمان کی، وان انتم الا تخرصون اور نہیں ہو تم مگر اندازے لگاتے. یہ تو اندازے ہیں سارے، ظن و تخمین ہے. تمہارے سامنے قرآن کی آیت پیش کی جا رہی ہے، تمہارے سامنے اللہ کی کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، تم آگے سے اپنے آباء و اجداد کی ظن و تخمین پیش کر رہے ہو. فرمایا قل فللہ الحجۃ البالغہ، کہہ دیجیے اللہ ہی کے لیے ہے پکی اور قطعی دلیل. اللہ کا حکم جب سامنے آ جائے، اب یہ ان ظن و تخمین اور ان خیالات اور ان قیاسات جو کتاب و سنت کے مخالف ہیں، ان کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ یہی کام تو شیطان نے بھی کیا تھا. بھی جب اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، تو تمہیں یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ
آدم مٹی سے بنا ہے، وہ کمتر ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں افضل ہوں، اس عقل پرستی کی اور اس منطق پیش کرنے کی ضرورت کیا ہے جب اللہ کا حکم آ گیا؟ جس اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا، جس اللہ نے شیطان کو، جنوں کو آگ سے بنایا، وہی اللہ حکم دے رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو. تو اب اس قیاس آرائی اور اس عقل پرستی اور اس منطق پیش کرنے کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. فلو شاء لہداکم اجمعین، پس اگر چاہتا تو اللہ تم سب کو ہدایت دے دیتا. اب پھر وہی بات، عقیدہ کونی، ارادہ کونی یا ارادہ شرعی ہے. اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی اللہ نے چاہا ہی نہیں اللہ سب کو ہدایت دے. سب کو سمجھ نہیں آتی یہ بات اس کو سمجھ آتی ہے جو عقل سلیم کے ساتھ جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اپنی شرک بدعات کی غلطی سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے پاس دلیل نہیں ہے. اور جس نے نہیں سمجھنا وہ بے وقوفی کی بات کرے گا اور وہ بے عقلی کی بات کرے گا اور اسے نہیں سمجھ آئے گی. جو قلب سلیم کا مالک ہے، جو غور کرے گا، جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، جب تو اس کو سمجھ آئے گی. لیکن سب کو سمجھ نہیں آئے گی. یہ بھی اللہ کا ارادہ کونیہ ہے. اگر اللہ چاہتا تو اللہ سب کو ہدایت دے دیتا. کیا مطلب؟ اللہ نے چاہا ہی نہیں سب کو ہدایت ہو. چلیں اب یہی بات میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ سب کو ہدایت ہو، تو پھر جنت جہنم کیوں؟ اللہ کی باتیں بڑی واضح ہیں، اللہ کی دلیل بڑی واضح ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ضروری نہیں سب ہدایت یافتہ ہو جائیں، سب اس دلیل کو قبول کر لیں، کیونکہ اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ اللہ سب کو ہدایت دے. تو جب اللہ نے چاہا ہی نہیں تو جنت جہنم کیوں؟ جی سر جزا اور سزا کا معاملہ جو ہے وہ ارادہ شریعہ کے مطابق ہے. اگر ہم اس کے مطابق کام کریں گے تو جزا ملے گی، اگر ارادہ شریعہ کے مخالفت میں کام کریں گے تو ہم سزا ملے گی. بالکل. کتنی سیدھی سی بات ہے. اب یہ دلیل پیش کرنا، اب ایک بندہ دلیل پیش کرے کہ دیکھو جی ہم لوگ ہیں، ہمارا ایک گروہ ہے، ہمارا ایک فرقہ ہے، ہم اگر یہ کام کرتے ہیں اور یہ غلط ہے تو ہمارے پاس اتنی نعمتیں کیوں ہیں، ہمارے پیروکار اتنے زیادہ کیوں ہیں؟ یہ کوئی دلیلیں ہیں؟ دلیلیں یہ نہیں ہوتی. دلیلیں ہوتی ہیں کہ قرآن کی آیت کیا ہے، حدیث کیا ہے، صحابہ کرام نے فلاں آیت سے کیا سمجھا، فلاں حدیث سے کیا سمجھا، قرآن و سنت فہم سلف کے مطابق یہ دلیل ہوتی ہے. دلیل پیش کی جائے پھر ٹھیک ہے. باقی اب دلیل ہونے کے باوجود، قرآن و سنت کے واضح دلائل ہونے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ دلائل کو قبول نہیں کرتے. اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ وہ قبول کریں، اللہ نے ہی انہیں گمراہ کیا ہوا ہے. والعیاذ باللہ. قل هلم شهداءکم الذین یشهدون ان اللہ حرم هذا، کہہ دیجئے لے آؤ اپنے گواہوں کو، الذین یشهدون ان اللہ حرم هذا، جو گواہی دیں کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے. کس کو یہ بات چل رہی ہے؟ وہی یہ جو مشرکین بتوں کے نام پر جانوروں کو وقف کر دیتے تھے، زمینوں کو وقف کر دیتے تھے، نظر کر دیتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ اب یہ جانور ہم نے کھانے نہیں ہیں، یا یہ فلاں طبقے کے لیے جائز ہے، فلاں طبقے کے لیے جائز نہیں ہے. اگر بچہ جو ہے وہ زندہ پیدا ہو اس جانور کا تو وہ مردوں کے لیے اس کو کھانا جائز ہے، عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے. مردہ پیدا ہو تو مرد عورت کھا سکتے ہیں. یہ جو اس قسم کی تحلیل و تحریم کر رکھی تھی، اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس دلیل کیا ہے اس تحلیل و تحریم کی؟ دیکھیے یہ مسئلہ کتنا سینسٹیو ہے اللہ رب العالمین کے ہاں، کتنا تفصیل کے ساتھ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ زیادہ تر تفصیل جو ہے وہ اصول بیان ہوتے ہیں، تفصیل احادیث میں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کتنی وضاحت اور کتنی تفصیل کے ساتھ یہ عقیدے کا مسئلہ سلجھا رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں ہمارے سامنے کہ حلال اور حرام کرنا یہ اللہ کا حق ہے. جو بندہ اس حق کے اندر دخل اندازی کرے گا اس کو دلیل دینی ہے. اگر وہ دلیل نہیں دے گا تو ہمارے بڑے یہ کرتے رہے، فلاں یہ کرتے رہے، بزرگ یہ کرتے رہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ ظن و تخمین ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اپنے گواہوں کو لے آؤ جو گواہی دیں کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے. گواہی کس بات کی ہوگی؟ کہ فلاں کتاب میں ہم نے یہ پڑھا ہے، فلاں نبی سے ہم نے یہ سنا ہے، اس بات کی گواہی ہوگی. وہ ایک بندہ جھوٹی گواہی دے دے، ایک بندہ غلط گواہی دے دے، وہ تو گواہی ہوتی نہیں. فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ گواہی دے دیں، جھوٹی گواہی دے دیں بالفرض کہ جی ہم نے تو تورات میں پڑھا ہے، ہم نے تو انجیل میں پڑھا ہے، ہم نے تو فلاں پرانی کتاب میں پڑھا ہے، ہم نے تو فلاں نبی سے سنا ہے.
گواہی دیں کہ جی آپ نے کہاں پڑھا ہے بحیرہ حرام ہوتا ہے، سائبہ حرام ہوتا ہے، وسیلہ حام، یہ جو آپ نے انداز بنا رکھے ہیں یہ حرام ہے، اللہ نے تو حلال کیے، گواہ لائیں اپنے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ گواہی دے دیں، جھوٹی گواہی دے دیں، ایک مشرک کے لیے جو شرک کرتا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ جھوٹی گواہی دے دے، اگر وہ گواہی دے بھی دیں فلا تشہد معہم، اے نبی آپ نے کبھی ان کے ساتھ گواہی نہیں دینی۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اختلاف ہوتا ہے، کہا جاتا ہے چلو جی گواہ لے آؤ، تو گواہ آ جاتے ہیں، قرآن اٹھا لیتے ہیں یا اللہ کے نام پہ قسم اٹھا کر یا ہر قسم اٹھا کر جھوٹی سچی گواہی دے دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ جھوٹی گواہی دیں تو اے نبی آپ نے ان کے ساتھ گواہی نہیں دینی پھر، کیونکہ وہ تو جھوٹی بات کر رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور نہ آپ پیروی کریں ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ یہ خواہشات ہیں صرف، دلیل تو کوئی ہے نہیں، یہ تو اپنی ذاتی منمانی خواہشات ہیں، یہ تو اپنی خواہش کے پیچھے لگ کر، من پسند پیچھے لگ کر انہوں نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے، خود شریعت سازی کی ہے، ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ تو جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور ان لوگوں کی بھی پیروی نہ کریں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، وہم بربہم یعدلون، اور ان لوگوں کی بھی پیروی نہ کریں جو اپنے رب کے ساتھ یعدلون برابری کرتے ہیں۔ تو آپ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیروی نہیں کرنی، آپ نے ان لوگوں کے نقش قدم پر نہیں چلنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیروی پہلے بھی نہیں کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، مراد آپ کی امت، آپ کے نام لیوا ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے واسطے سے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلائیں ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کی پیروی نہیں کرنی، ان کے پیچھے نہیں چلنا، ان کی الٹی سیدھی باتیں ان کو ماننا نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے رب کے ساتھ برابری کرتے ہیں ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے۔ کیا مراد ہے جو لوگ اپنے رب کے ساتھ برابری کرتے ہیں؟ بتوں کو یعنی کہ اپنے دوسروں کو خالق کے برابر کرتے ہیں، یعنی برابر ٹھہراتے وہ اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، تو یعنی شرک مراد ہے۔ تو عدل سے ہے نا، عدل برابری کرنا، تو یہاں عدل سے عدل و انصاف مراد نہیں ہے، یہاں مراد ہے کہ اپنے بزرگوں کو جو فوت ہو گئے ہیں ان کے نام کے بت بنا کر ان کو اللہ کے برابر کر دینا، تو یہاں عدل سے مراد یہ برابری ہے۔ اب آپ دیکھیے ہمارے ہاں جس طرح دیکھیے یہ اللہ رد کر رہے ہیں قرآن میں ان چیزوں کا جو مشرکین مکہ کے ہاں دین ابراہیمی کے اندر انہوں نے تحریف کر رکھی تھی۔ اب ہمارے ہاں جو ہیں وہ دین اسلام کے اندر کیا تحریف کی ہوئی ہے، مسلمانوں نے، اللہ معاف کرے، دین کے اندر وہ چیزیں شامل کی ہوئی ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ کوئی شخص خوشی غمی میں ہمارے ہاں الٹی سیدھی رسمیں ہیں، یہ رسمیں کس نے بنائی ہیں، کس نے دین کے اندر شامل کی ہیں؟ یہ کل ہوتے ہیں ہمارے ہاں جو ہے وہ فاتحہ خوانی ہوتی ہے، ہمارے ہاں تیجا، ساتواں، 10واں، 20واں، 40واں برسی، 10 چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں، یہ 11ویں 12ویں پتہ نہیں منائی جاتی ہے، عرس منائے جاتے ہیں۔ یہ سارے یعنی کھانے پینے کے بہانے ہیں جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔ ہمارے ہاں چلے اور پتہ نہیں وہ عجیب و غریب چیزیں ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ثبوت ہے، نہ قرآن کریم میں ان کا ثبوت ہے، نہ صحابہ کرام میں کوئی ان کا ثبوت ہے، نہ وہ ان ائمہ کرام جن ائمہ کرام کی طرف اپنے آپ کو لوگ منسوب کرتے ہیں ان ائمہ کرام سے یہ چیزیں ثابت ہیں۔ قرآن و سنت کو چھوڑ کر پہلے تو نام لیا جاتا ہے ائمہ کا، پھر ائمہ کی پیروی بھی نہیں کی جاتی۔ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیروی کرنے کی بات کرتے ہیں، تو امام صاحب تو سب کے امام ہیں، امام صاحب کی پیروی کرنی چاہیے، ان چیزوں میں پیروی کرنی چاہیے جو ان کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہو، اور جو ان کی بات کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو، دوسرے امام کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہو، سب ائمہ کرام ہمارے ہیں، ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کیسا تضاد ہے سوچ کا کہ جس امام کی تقلید کرنے کا دعویٰ ہے اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی اس امام کی تقلید کریں، تقلید شخصی کریں، اتنے بڑے امام تھے، اتنے بڑے امام تھے، سب اماموں سے بڑے امام ہیں، ہم مانتے ہیں بہت بڑے امام ہیں، انہی امام کا عقیدہ نہیں مانا جاتا، کہتے ہیں عقیدے میں ان کی تقلید نہیں کرنی۔ کیوں جی؟
اگر فقہ میں تقلید کرنی ہے تو عقیدے میں کیوں نہیں کرنی؟ امام صاحب تو عقیدہ میں اہل سنہ والجماعہ کے عقیدہ پر تھے. امام صاحب تو اشعری اور ماتریدی نہیں تھے. امام صاحب تو عقیدے میں وہ اللہ رب العالمین کی صفات کی تعویل نہیں کرتے تھے. یہ لوگ تو آج یہ لوگ تو جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی کتنی صفات ہیں، انگنت صفات ہیں. قرآن و حدیث میں قرآن کریم میں 100 سے اوپر صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ذکر ہوئی ہیں. یہ ان میں سے 6-7 صفات کو مانتے ہیں، باقی صفات کا انکار کرتے ہیں. یعنی جن امام صاحب کی پیروی کا دعویٰ ہے انہی امام صاحب کی بات کو نہیں مانا جاتا. انہی امام صاحب کی یعنی عقیدہ جس کو الفقہ الاکبر کہا جاتا ہے، جو بڑی فقہ ہے، جو کتاب و سنت کی فقہ کہتے ہیں کتاب و سنت کی گہرائی کو. تو کتاب و سنت کی گہرائی ایک تو احکام میں، معاملات میں، عبادات میں ہوتی ہے، ایک کتاب و سنت کی گہرائی ہوتی ہے عقیدے میں. عقیدہ تو بڑی چیز ہے. پرانے زمانے میں یہ جو عام معاملات، عبادات وغیرہ ہیں، جنایات وغیرہ، اس کو الفقہ الاصغر کہا جاتا تھا، اور جو عقیدہ وغیرہ اس کو الفقہ الاکبر کہا جاتا تھا. امام صاحب کی کتاب بھی ہے الفقہ الاکبر کے نام سے، جو عقیدے کی کتاب ہے، واحد کتاب جو جس کی نسبت امام صاحب کی طرف صحیح ہے. تو وہ امام صاحب کے عقیدے کو نہیں مانا جاتا. تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ چلیں ہم اپنے آپ کو جن ائمہ کرام کی طرف منسوب کرتے ہیں، ہم انہی ائمہ کرام کی چلو بات مان لیں گے. تیجا، یہ کل، یہ فاتحہ خوانی جو ہمارے ہاں ہوتی ہے اور ہمارے ہاں جو رسمیں ہیں، یہ چہلم اور یہ برسی، یہ تو شیعہ حضرات کے ہاں سے ہمارے ہاں آئی ہیں. ہمارے ہاں تو یہ چیزیں نہیں تھیں. یہ جو میلے اور یہ جو جلوس نکالے جاتے ہیں، یہ شیعہ حضرات کے ہاں سے اہل سنت کے اندر آئے ہیں. یہ عید میلاد النبی کا جلوس نکالا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے دین کے اندر کہاں سے شامل ہوئی ہیں؟ کیا خیر القرون میں ان کا تذکرہ ملتا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو کیا؟ کیا صحابہ کرام نے ان چیزوں کو کیا؟ کیا قرآن و سنت سے اس کی دلیل ملتی ہے؟ وہ الٹی سیدھی کھانچ کر وہ ظن و تخمین کی بنا پر دلائل کشید کرنے کی کوشش کی جاتی. دیکھو جی، وہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے مائدہ مانگا تھا کہ جی وہ ہمارے لیے عید ہوگا، تو دیکھو یہ تیسری ایک عید بھی ہوتی ہے. عجیب و غریب دلیل ہے. لوگوں کو کہا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیدیں مقرر کی ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ. آگے سے کہتے ہیں دیکھو جی یہ جو جمعہ ہے یہ عید نہیں ہے، حدیث میں اس کو بھی عید قرار دیا گیا. بھئی حدیث میں اس کو عید قرار دیا گیا جمعے کو، یہ ہفتہ وار عید ہے. حدیث تو کسی چیز کو عید قرار دے سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کون ہیں کسی چیز کو عید قرار دینے والے؟ اور پھر عید اور خوشی کا مسئلہ تو ایک الگ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی کس کو نہیں ہوگی؟ مسئلہ خوشی کا نہیں ہے. اس خوشی کو منائیں جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، روزے رکھ کر سال میں 52 مرتبہ. ہم نے سال میں ایک دن منانا ہے، اس کو سالگرہ کی طرح. سالگرہ نہیں ہے اس کی بنیاد، اس کی بنیاد عیسائیوں کا کرسمس ہے. جب عیسائی اپنے نبی سے محبت اتنی کرتے ہیں، وہ تو نبی مانتے ہی نہیں، وہ تو اللہ مانتے ہیں پہلی بات ہے، اور وہ ان کے نام کا کرسمس مناتے ہیں. تو جب وہ یہ کرتے ہیں تو ہم اپنے نبی سے اتنی محبت کیوں نہ کریں؟ بھئی آپ نے مشابہت بھی کی تو عیسائیوں کی مشابہت کی، جن کی مخالفت سے قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں کہ یہودیوں عیسائیوں کے پیچھے نہ چلنا. جو کسی قوم کے پیچھے چلتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. سال میں ایک دفعہ کرنا ہے اگر خوشی منانی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روزہ رکھا ہے ہر سوموار کو. اور کب روزہ رکھا ہے؟ اپنی پیدائش کی خوشی میں اور اپنے نبی بننے کی خوشی میں. آپ سے سوال ہوا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا اور اس دن مجھ پہ وحی نازل ہوئی. صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی. یہ کسی نے نہیں پڑھنا اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے، آپ کی یہ سنت ہے. صحابہ کرام یہ کرتے تھے، ہمارے ائمہ کرام یہ کرتے تھے. یہ کسی نے نہیں کرنا. کرنا کیا ہے؟ وہ میلے ٹھیلے کرنے ہیں، وہ ناچ گانے کرنے ہیں، وہ اختلاط مرد و زن کرنا ہے، وہ جلوس نکالنے ہیں. تب یہ محبت کا ثبوت ہوگا. اور پھر دعوے آگے سے کیا ہیں؟ دعوے آگے سے یہ ہیں کہ شیطان کے ابلیس کے علاوہ تو آج سارے ہی خوشیاں منا رہے ہیں، والعیاذ باللہ. یعنی دیکھیے اس بات کی زد کہاں کہاں پڑتی ہے. یعنی صرف ابلیس کے چیلے خوشی نہیں منا رہے، باقی سارے خوشیاں منا رہے ہیں. مجھے بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کہاں فٹ کریں گے؟ آپ نے خوشی منائی کہ نہیں منائی اپنی پیدائش کی جس انداز سے یہ مناتے ہیں؟ صحابہ کرام کو کہاں فٹ کریں گے؟ تابعین نظام کو کہاں فٹ کریں گے؟ ائمہ کرام کو کہاں فٹ کریں گے؟ 600 سال تک تو یہ منائی نہیں گئی. یہ تو خدا
جو لوگ کتابیں لکھتے ہیں عید میلاد النبی کی حجیت پہ، وہ خود کہتے ہیں کہ یہ فلاں ملک مظفر نے جو ہے وہ شروع کی، جو ایک شیعہ تھا، اس نے شروع کی یہ رسم۔ تو یہ چیزیں شیعوں سے ہمارے ہاں در آئی ہیں، دلیل کوئی ہے نہیں۔ اور آپ دیکھیے قرآن کریم جو ہے وہ قریش کے انہی عقائد پر جو ہے وہ زد لگا رہا ہے جو عقائد دین ابراہیمی کے اندر انہوں نے شامل کر لیے تھے، جو بدعات انہوں نے دین ابراہیمی کے اندر شامل کر لی تھی، اور قرآن کریم ان کی کتنی تردید کر رہا ہے، کتنی شدت کے ساتھ۔ تو یہی چیزیں ہمارے ہاں دین کے اندر شامل ہو چکی ہیں، دین کے نام پہ یہ چیزیں دین کے نام پر کی جاتی ہیں، اور کسی کو کہا جائے، کسی سے کوئی دلیل مانگی جائے، سمجھانے کی کوشش کی جائے، بس ایک ہی دلیل کافی ہے ان کی، یہ تو وہابی ہے، یہ تو گستاخ ہے، بس بات ختم۔ جو دلیل کی بات کرے وہ گستاخ ہے۔ بھئی یہ تو دلیل تو اللہ نے مانگی ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون، یہ تو دلیل اللہ مانگ رہے ہیں کہ اپنے گواہ پیش کرو، اپنی دلیل پیش کرو، کوئی کتاب لے آؤ، کوئی نقل شدہ علم لے آؤ، یہ تو اللہ دلیل مانگ رہے ہیں، دلیل تو مانگنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، تعالوا آ جاؤ، اتلو میں پڑھتا ہوں، ما حرم ربکم علیکم تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام جانو، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر اللہ رسول سے آگے بڑھ کر حرام نہ کرو۔ میں بتاتا ہوں اللہ نے کیا چیز حرام کی ہے، اللہ تشرکو بہ شیئا، یہ کہ نہ تم شریک بناؤ اس کے ساتھ کسی شے کو۔ اللہ نے تو شرک کو حرام کر دیا، اور شرک تو تمہاری گٹی میں پڑا ہوا۔ اگر تمہیں چیزوں کو حرام کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو جس کو اللہ نے حرام کیا اسے حرام سمجھو۔ شرک حرام ہے، سب سے بدترین گناہ ہے، اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا۔ مشرک پر جنت حرام ہو جاتی ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ فرماتے ہیں اکثر لوگ جو ایمان لاتے ہیں لا علمی میں شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہر انسان کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہاں سے محذوف ہے وصاکم اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ نے تمہیں یہ وصیت کی ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو من املاق، مفلسی سے، مفلسی غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور نہ تم قریب جاؤ بے حیائی کے جو ظاہر ہو اس سے، بے حیائی سے یا چھپی ہوئی ہو۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور نہ تم قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون، یہ اللہ تمہیں وصیت کرتے ہیں ساتھ اس کے تاکہ تم عقل کرو۔ تو دیکھیے یہ یہاں وصاکم کا لفظ ہے، تو میں نے کہا کہ یہاں اللہ تشرکو سے پہلے وصاکم، یہ ہر ایک سے پہلے وصاکم ہے، اللہ نے تمہیں خاص نصیحت کی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں کتنی چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، کتنی چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے؟ 4 نہیں 5 ہے۔ ایک شرک، ایک والدین کے ساتھ احسان، ایک اپنے اولاد کو قتل کرنا مفلسی کے ڈر سے، ایک بے حیائی کے قریب جانا، اور ایک قتل کرنا کسی جان کو۔ 5 چیزیں ہیں۔ قتل 2 دفعہ آ گیا ہے، یہ 2 اصل میں نے ذکر کیا تھا آپ کو، ایک عام قتل ہوتا ہے اور ایک اولاد کا قتل ہوتا ہے۔ اولاد کا قتل یہ عام قتل بدترین جرم ہے، ایک شخص کو قتل کرنا یہ تمام انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ غیر مسلم کو قتل کرنا، انسان جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا ہے، جو غیر مسلم جسے معاہدہ ہوا ہے ذمہ وغیرہ، تو جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا، وہ تو 100 سال کی مسافت سے آ جاتی ہے۔ تو قتل کی شدید مذمت ہے، لیکن اپنی اولاد کو قتل کرنا یہ اس سے بھی ایک بڑا جرم ہے، اور میں اس پہ پیچھے تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ تو یہاں 5 چیزیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ان 5 چیزوں میں سے 4 چیزیں تو ایسی ہیں جو یعنی جن سے بچنا چاہیے، یعنی جن کو اللہ نے حرام کیا، اور آیت کے شروع میں بھی ہے میں تم پہ پڑھتا ہوں اللہ نے تم پر کیا حرام کیا۔ لیکن یہ دوسری جو چیز ہے والدین کے ساتھ احسان کرنا، تو والدین کے ساتھ احسان کرنا یہ بھی حرام ہے، یعنی والدین کے ساتھ احسان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ میں بتاتا ہوں تمہیں کہ اللہ نے تم پر کیا حرام کیا ہے، باقی چیزیں تو سمجھ آ رہی ہیں، وہ حرام چیزیں ہیں ساری، شدید حرام ہے۔ تو دوسری چیز والدین کے ساتھ احسان کرنا، تو والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا حرام ہے؟
یعنی یہاں پر ہم اس کا اپوزٹ مطلب لیں گے نا، والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ یعنی پیش آنا چاہیے، اگر نہیں پیش آئیں گے تو وہ حرام ہوگا. ہاں، یعنی گویا کہ یہاں کیا مراد ہوگی؟ یہاں مراد ہوگا والدین کی نافرمانی. ٹھیک ہے، یعنی عقوق الوالدین. یہ سب یہاں آپ اس کا مفہوم مخالف لیں کہ آؤ میں بتاتا ہوں اللہ نے کیا حرام کیا. تم خود جو چیزیں حرام کر رہے ہو خود چیزیں حرام نہ کرو. جو اللہ نے چیزیں حلال کی ہیں ان کو حلال سمجھو. اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ حرام سمجھو. وہ چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے شرک ہے، پھر والدین کی نافرمانی. والدین کی نافرمانی یہ بدترین جرموں میں سے ایک جرم ہے. والدین کے سامنے کھڑا ہو جانا اور والدین کے سامنے سٹینڈ کرنا اور انسان ان کی نافرمانی کرے. اصل میں اللہ نے، آپ قرآن کریم کو مطالعہ کریں، اللہ نے قرآن کریم میں توحید کے ساتھ، توحید کے بعد والدین کی فرما برداری کا اللہ ذکر کرتے ہیں. قرآن کی ایک آیت میں کئی آیتیں ہیں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آپ قرآن کریم پڑھیں گے آپ کو جگہ جگہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو توحید کے ساتھ شرک سے جب اللہ بچنے کی بات کرتے ہیں، ساتھ اللہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتے ہیں. یعنی بہترین عمل، سب سے افضل عمل توحید، اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرنا، اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق، اور بدترین جرم شرک، اور اس کا ساتھ جو بدترین جرم ہے والدین کی نافرمانی. یہ نبیوں کا کام ہے والدین کے ساتھ فرما برداری کرنا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم میں موجود ہے وَبَرًّا بِوَالِدَیْہِ، اپنے والدین کے بڑے فرما بردار تھے. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِیًّا، وہ جبر کرنے والے نافرمان نہیں تھے والدین کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کی والدہ تھی صرف وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں. وَلَمْ أَكُنْ جَبَّارًا شَقِیًّا، میں جبر کرنے والا بدبخت نہیں ہوں. جو والدین کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے بدبخت ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے. اور یہ والدین جنت جہنم کا رستہ ہے، آپ کو پتہ ہے. آپ سمجھیے کہ توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان اور شرک کے ساتھ والدین کی نافرمانی کو اس لیے ملایا ہے. علماء کہتے ہیں اصل میں دیکھیے جس طرح اللہ کا حق ہے انسانوں پر کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، حقیقی خالق اللہ ہے، ظاہری طور پر اللہ نے والدین کو ہمارے دنیا میں لانے کا باعث بنایا ہے. تو گویا کہ ظاہری طور پر ہمیں ہماری تخلیق کے باعث والدین بنے ہیں. یہ ربوبیت صغریٰ ہے سمجھنے کے لیے. تو جو بندہ ربوبیت صغریٰ کا حق ادا نہیں کرتا والدین کا، والدین نے ہماری تربیت کی ہے نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جو ربوبیت صغریٰ کا دھیان نہیں کرتا وہ ربوبیت کبریٰ کا دھیان کیسے کرے گا؟ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ اللہ نے تو اپنے شکر کو اور والدین کے شکر کو ملا دیا اکٹھا. سورہ لقمان میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. والدین کا ذکر کیا اور والدین کے احسان کا ذکر کیا اور پیچھے توحید کا اور شرک کا ذکر ہے. اور اللہ فرماتے ہیں آگے انشکر لی ولیوالدیک، میرا شکر ادا کرو، والدین کا شکر ادا کرو. یعنی والدین کا شکر ادا کرو گے تو اللہ، پھر اللہ کا شکر تم ادا کرنے کے قابل ہوگے. جو بندہ والدین کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. تو یہ حق ہے والدین کا. ٹائم نہیں ہے تو چلیں، وقت میں ختم ہو گیا، اسی پر بس کرتے ہیں. باقی 3 چیزوں پر بعد میں روشن ڈالوں گا. یہ اصل میں 5 چیزیں نہیں ہیں، اس آیت میں 5 چیزیں ہیں، اگلی آیت میں 4 چیزیں ہیں، اور اگلی آیت میں ایک چیز مزید ہے. تو 10 احکامات ہیں. تو ان کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی دی تو کل انشاءاللہ 3 بجے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.